بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں ان کو بانجو پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کی ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسی وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اس کو اس چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جوڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنی چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ ناظرین محترم، جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دارچینی ملا کر کھا لے، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بال کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کو مشقت کرنے والوں لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجور روزانہ کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین محترم، مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کی مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی بعد زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج کی مکھی پیچ کے دل، ڈبٹوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ ناظرین محترم، جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کی ناشتہ میں جامن کھائیں۔ ناظرین محترم، غذا جلد ہضم ہوگی اور ان کی معدہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین محترم، رات کے کھانے کے بعد گڑ چس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، کچی روٹی اور کچی پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جامن کے پتے چھپا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اس پہ غول چل کا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگی۔ دماغ کی سر پر دانے نکلنے کے لگے تو یہ کہ دماغ کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتی ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, हाथ पाँव सुन हो जाए तो लीमू चाट लिया करें। लीमू में नमक लगाकर दांतों पर लगा देने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। जो लोग तेज़ी से दो रोटी खाने की आदी हो उनको दिल की बीमारी ज़्यादा होती है। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो सकती है। अगर थोड़ा सा काम करने से थकावट हो जाती है तो कशमिश खा लिया करें। थकावट का एहसास नहीं होगा। ज़्यादा सोचने वाले इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले लोग हमेशा जवान नज़र आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो। नाज़रीन मोहतरम, खाने की पूरी बात चाय पीने से खाना हज़म नहीं होता। दिल की मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, जो बच्चे बचपन से पैदाइशी कमज़ोर हो उनको रोज़ाना बुनियाद पर केला खाया करें। नाज़रीन मोहतरम, गंदम का आटे सौंफ डालकर खाने से मोटापा नहीं आएगा। कपड़ों पर जंग लगने की सूरत में लीमू रगड़ने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। भेड़ का गोश्त पकाकर खा लेने से कुतुबा में इजाफा होता है। रोज़ाना सुबह नहारी में भिगोई हुई अंजीर शहद के साथ खाने से 5 मर्दों की बराबर ताकत मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, और इंसान हमेशा जवान रहता है। नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरगरे करने से मसलों की सूजन दूर हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, विटामिन ए की इस्तेमाल करने से ब्लैक हेड्स ख़त्म होती हैं। अनारदाने की चटनी रोज़ाना खाने से इस्तेमाल करने से वज़न कम हो जाता है और आज़मा ठीक रहता है। खाने में बतौर सलाद टमाटर रोज़ाना इस्तेमाल करो। रात को आलू कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बातें होती है। जो लोग अपनी ग़िज़ा में रोज़ाना दूध और दही इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करें, उससे झुर्रियाँ जल्दी गायब हो जाती है। दिल की घबराहट दूर करने के लिए सेब बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। मोहतरम, ख्वाब में दुआ मांगना खुशनसीबी की अलामत है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जो लोग कम टेंशन लेते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा मुस्कुराने की आदत बना ले क्योंकि परेशान रहने से कौन सी मसलाल होती है। नाज़रीन मोहतरम, ज़्यादा सोचने वाले और टेंशन लेने वाले बंदे की चेहरे पर झुर्रियाँ आती है। तेज़ चलने से कभी बदन ढीला नहीं पड़ता। जिब्ड़े में दर्द हो तो मलटी खा लिया करो। वज़न ज़्यादा कम होने लगे तो रोज़ाना एक केला खाया करो, वज़न बढ़ने लगेगा।